آداب جمعہ 15 ہے، 15 ہے. پہلا یہ کہ اس کے لیے جمعرات کے روز اور جمعہ کی رات ہی سے تیاری شروع کر دے. یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے کل جمعہ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے میں اب سے اہتمام شروع کروں، تاکہ کوئی وجہ ایسی نہ بنے، کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو جمعہ کی نماز میں خلل انداز ہو. دوسرا، جمعہ کے دن غسل کرے، اور غسل میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے وقت سے تھوڑا سا پہلے غسل کرے تاکہ نماز سے پہلے بالکل صاف ستھرا ہو، فریش ہو. تیسرا، بدن کو پاک صاف کر کے خوشنما بنائے، یعنی زینت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اہم دن ہے. ناخن کاٹے، مسواک کرے، مسواک تو ہر نماز کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن خصوصی طور پر اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام. خوشبو لگائے اور اپنے بہترین کپڑے پہنے. چوتھا یہ کہ جمعہ کے لیے نماز کے وقت سے کچھ پہلے روانہ ہو اور پیدل جائے، اور پھر یہ کہ تسلی کے ساتھ جائے، سکون کے ساتھ، دھکم پیل نہ کرے، کسی کو رش نہ کرے، کسی کو کاٹے نہیں اور کسی کو دھکا دے کے رستہ بنا کے نہ جائے، بلکہ لوگوں کا بھی خیال رکھے. اگر وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ پہلی صف تک جا پہنچے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر جس حال میں ہے وہیں پر صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر جائے. پانچواں یہ کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور معقول گنجائش کے بغیر دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے. تو یا تو انسان پھر بہت پہلے گھر سے نکلے تاکہ لوگوں سے پہلے وہ اگلی صف میں بیٹھے، یا پھر یہ ہے کہ اگر تاخیر سے آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اسے بھی آداب مجلس کے خلاف ہے کہ لوگوں کو ستا کے اور ساری مجلس کو ڈسٹرب کر کے ان کے بیچ میں جگہ بنانا، یعنی پھر جہاں پر خالی جگہ اور مناسب ہو وہاں بیٹھے. چھٹا یہ کہ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اگر کوئی نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آگے سے نہ گزرے. ساتواں یہ کہ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اگر وہاں کوئی قباحت محسوس کرے تو پیچھے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں. آٹھواں یہ کہ جب امام اپنے حجرے سے باہر نکل آئے، یعنی امام کے ممبر پر آنے کے بعد اپنا ذکر اور اپنی تسبیح اور قرآن کا پڑھنا اور نوافل ختم، اب وہ کیا کرے؟ خطبے کی طرح متوجہ ہو جائے، الا یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور مسجد میں داخلے کے نفل جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں تو وہ ادا کر لیں. اذان کا جواب دے اور پھر توجہ سے خطبہ سنیں. اذان کا جواب دینا بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور خصوصاً میں سمجھتی ہوں کہ یہاں آپ کو ایک طرح سے انتظار کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اذان کا جواب دے کر یعنی خاموشی سے سن کر اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. نواں یعنی نمبر 9 یہ کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد سنت ادا کرے. اصل میں جمعہ سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں نا رکعتیں، وہ مسجد کے داخلے کی ہوتی ہیں ایک طرح سے، اور جو بعد کی ہوتی ہیں وہ جمعہ کی سنتیں ہوتی ہیں. وہ کتنی ہے؟ وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 4 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 6 بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 کر کے 2، 4 اور 6. 10واں یہ کہ عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے، یعنی افضل ہے اگر ایسا کر سکے، لیکن اگر نہ کر سکے تو بھی حرج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز پڑھی جا چکے یعنی پوری کی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جا کے اپنے کام کاج کر سکتے، کیونکہ پہلے کیا حکم دیا گیا تھا کہ جب اذان ہو جائے تو کام بند کر دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ. تو اس کے جواب میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز ہو چکے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی اپنا کام دوبارہ شروع کر لو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کہاں؟ یا تو مسجد میں ہی ٹھہر کے، یا پھر مسجد سے باہر نکل کر اپنے کام کاج میں اللہ کو نہ بھولو. 11واں یہ کہ اس ساعت سعید کی جو جمعہ کے دن میں ہے، ساعت سعید سے کیا مراد ہے؟ خوش قسمت گھڑی. یعنی جمعہ کے دن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ حضور قلب اور ذکر الہی سے طلب کرے، کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ گھڑی اس کو نصیب ہو. 12واں یہ یعنی 12واں ادب کیا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھے، یعنی جمعے کے دن کی خاص عبادت ہے.
13واں یہ کہ سورت کہف پڑھے. 14واں یہ کہ جتنا ہو سکے جمعہ کے دن صدقہ کرے اور صدقہ مسجد سے باہر کرے. مسجد کے اندر کیوں نہیں کرنے کو کہا گیا؟ کیونکہ اس سے پھر مسجد کے آداب میں خلل آتا ہے، کیونکہ اس میں اگر پیسے کا لین دین اور باتیں شروع ہو جائیں اور وہاں پر اگر انسان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے تو اس میں پھر عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے. 15واں یہ کہ جمعہ کے دن کو آخرت کے اعمال کے لیے رکھے اور دنیا کے تمام کام اس دن چھوڑ دے. یعنی اس دن کو ہفتے میں ایک دن کم از کم خصوصی طور پر، ویسے تو مومن کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس دن میں خصوصی طور پر عبادت کی طرف توجہ کرے تاکہ انسان کی روحانیت مضبوط ہو. کیونکہ ہم اتنے مکینیکل ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کر کر کے، تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں عام دنوں کی نسبت زیادہ عبادت ہو، خاص عبادت ہو، اور اس کو محسوس بھی کیا جائے تاکہ انسان کے اندر ایک انرجی آئے اور وہ بہتر طور پر اللہ کا ذکر اور عبادت کر سکے.